بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وهذا القول تقریب یعنی ان ذکر العلل بصورت النظم تقریب لها الى الحفظ ان ذکر العلل بصورت النظم تقریب لها الى الحفظ لأن حفظ النظم اسهل والقول بأن كل واحد من الأمور التسعة علة قول تقریبی لا تحقیقی۔ اچھا جی، اب یہ سبق نمبر 50 ہے اور شرح جامی کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ سوالات جوابات کو لا رہے ہیں اور کچھ علمی نکات اس حوالے سے غیر منصرف کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے، وہذا القول تقریب۔ سوال یہ ہے کہ ھذا القول مبتدا اور تقریباً اس کی خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے۔ یہاں حمل درست اس لیے نہیں ہے کہ تقریب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، مصدر خالص وصف محض ہوتا ہے، تو اس کا حمل ذات پر کیسے ہوگا؟ شارح نے اس کی 3 توجیحات لائی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہ تقریب مصدر مبنی للفاعل ہے، تقریب بمعنی مقرب کے ہے۔ ھذا القول تقریب ای مقرب لها الى الحفظ، یعنی مطلب یہ کہ یہ اسباب تسعہ ہم نے جو بطور نظم کے اشعار میں لائے ہیں، یا اشعار میں جو چیز ہوتی ہے جلدی یاد بھی ہو جاتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے، تو سمجھنے کے زیادہ قریب ہوتی ہے، فہم کے زیادہ قریب ہوتی ہے، یاد کرنے کے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو مقربن یعنی یہ قول یہ قریب کرنے والا ہے ان 9 اسباب کے حفظ کے اعتبار سے، زیادہ قریب الی الحفظ والمقرب الی الحفظ والفہم ہے، تو مقرب کے معنی میں لے لیا۔ اور مقرب اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل یہ وصف مع ذات مع الوصف ہوتا ہے، جیسے زید ضارب کی ترکیب ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر تقریب مصدر کے آخر میں یا نسبتی لگا دیں تو اس کو خالص وصفیت سے ادھر کچھ اس کے اندر ذات والا عنصر بھی پیدا کر لیں۔ ھذا القول تقریبی، ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس کا حمل یہاں پر اس پر درست ہو جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ان 9 اسباب میں سے ہر ایک کو علت کہنا یہ قول تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے، یعنی مجازن ہم ہر ایک کو علت کہتے ہیں، 9 میں سے ہر ایک سبب کو علت جو کہتے ہیں یہ مجازن کہتے ہیں، تحقیقی نہیں ہے، تقریبی ہے۔ تحقیقی کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک سبب تو اکیلا سبب نہیں بنتا، بلکہ دونوں سبب مل کر علت بنتے ہیں، تو گویا علت تو اصل میں 2 اسباب مل کر بنیں گے، لیکن ہم مجازن ہر ایک سبب کو الگ الگ علت بھی کہہ دیتے ہیں، علل تسع۔ یہ مجازن ہے، حقیقتاً تحقیقاً نہیں ہے، تقریباً ہے صرف، اس لیے کہ اگر ہر ایک کو آپ علیحدہ سے علت باقاعدہ شمار کریں علت حقیقی، تو اس طرح تو خرابی لازم آئے گی۔ کیوں؟ علت حقیقی جو ہوتی ہے اس سے معلول کا تخلف نہیں ہوتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ علت جب بھی پائی جائے گی تو معلول ضرور ہوگا، تو حالانکہ یہاں پر ایک سبب اگر علت حقیقی بنائیں تو غیر منصرف ہونا چاہیے کلمہ، لیکن نہیں ہوتا غیر منصرف جب تک دوسرا سبب نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سبب مل کر علت حقیقی بنتے ہیں، ایک سبب کو علت کہنا مجازن ہوتا ہے۔ اچھا جی، تیسری توجیہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ تقریب مصدر یہ اسم تفضیل کے معنی میں ہے، یعنی ھذا القول تقریب ای اقرب الی الصواب، ای اقرب الی الصواب۔ تو یہ 3 توجیحات یہاں پر ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ کیوں کہا ہے کہ یہ قول یہ قول جو ہے وہ اقرب ہے، زیادہ بہتری کی طرف جو ہے لے کے جانے والا ہے، یا زیادہ حق کے یا ثواب کے زیادہ قریب ہے، اقرب الی الصواب، درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسباب نصرف کی تعداد میں 3 قول ہیں،
پہلا قول تو یہ ہے کہ اسباب من صرف صرف دو ہیں، صرف دو، اور بعضوں نے کہا ہے 9 ہیں، جیسے یہ مشہور چل رہا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے 11 ہیں۔ اچھا، اب جو کہتے ہیں 9 ہیں وہ تو چلے ہم اس پر بحث کر رہے ہیں، وہ تو 9 ہیں ہی ہیں۔ جنہوں نے کہا ہے دوسرا قول کہ یہ اسباب من صرف صرف 2 ہیں، ایک حکایت نقل کرنا اور دوسرا ترکیب ملا کر لانا۔ حکایت سے مراد صرف لے لیا ہے وزن فعل کو، کیونکہ وزن فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کے وزن کو نقل کر کے اسم میں لایا جاتا ہے، تو نقل کرنے کو حکایت کہتے ہیں۔ جیسے شمرا کو فعل سے ہم نے نقل کر کے لایا ہے، اسم میں گھوڑے کا نام رکھ دیا ہے، اسم بنا دیا ہے، تو یہ نقل کرنے والا سلسلہ جو ہے وہ وزن فعل میں ہے، تو وزن فعل کو لیے ہم نے کہتے ہیں کہ حکایت کا لفظ استعمال کیا، تو ایک حکایت ہو جائے گی، اور باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ترکیب میں چلے جائیں گے۔ کیوں ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا وہ سبب نہیں بنتے بلکہ دو مل کر سبب بنتے ہیں، تو ملنے کو ترکیب، ملانے کو ترکیب کہتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اسباب من صرف 11 ہیں، 9 تو یہی مشہور ہیں، اور 10واں مشابہت بِالف تانیث ہے۔ یہ الف تانیث جو ہے نا، بِالف یہ تانیث یعنی تانیث کے جو الف ہیں ان کے ساتھ اس کی مشابہت، مثلا اشیاء کا الف مشابہ ہے حمراء کے، حمراء کا الف حمزہ وغیرہ الف ممدودہ وہ تو مؤنث کے لیے ہے، لیکن اشیاء کا تو مؤنث کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی شکل اس کے ساتھ ملتی ہے، تو ہم اشیاء کا الف مشابہ کر لیں گے حمراء کے۔ حمراء والا تانیث کے لیے ہے، اشیاء والا تانیث کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اشیاء جمع ہے شیء کی، اور افعال کے وزن پر ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا حمزہ تو اصلی ہے، یہاں پر نفس کلمہ کا ہے، تو یہ صرف مشابہ ہے اس الف کے جو ممدودہ ہے، الف ممدودہ تانیثی جیسے حمراء میں ہے، خود تانیث کے لیے نہیں ہے یہ۔ اس طرح جس طرح کہ یہ تو الف ممدودہ کی مثال ہے، الف مقصورہ کی لے لیں، جیسے ارطو، 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 تو کے بعد یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ارطو، یہ مشابہ ہے حبلا کے جو الف مقصورہ ہے، مقصورہ، الف مقصورہ حبلا یہ تو مؤنث میں والا ہے، لیکن ارطو والا جو ہے وہ آخر میں چھوٹا الف وہ مؤنث کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی جمع آتی ہے ارطواتن، ارطواتن کے آخر میں الف تانیث کا اگر ہوتا تو آخر میں تا نہ آتی، آ رہی ہے تو پتہ چلا الف تانیث کے لیے نہیں ہے۔ تو اشیاء اور ارطوا دونوں کے جو الف ہیں ممدودہ اور مقصورہ، یہ دونوں تانیث کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو یہاں پر غیر مصرف کے کھاتے میں لاتے ہیں، کیونکہ یہ مشابہ ہیں کس کے ساتھ؟ الف ممدودہ اور مقصورہ کے ساتھ۔ تو 10واں یہ ہو گیا، اور 11واں ہے کہ 11واں سبب کہ وصف اصلیہ زائلہ کا اعتبار کرنا بعد تنکیر، یہ بھی ایک سبب ہے۔ یعنی یہ ایک کیا مطلب، ایک اسم میں وصف اصلی تھا، پوشیدگی تھی، وصف اصلی تھا، پھر وہ عالمیت کی طرف چلا گیا، اس میں تعیین آ گئی اور وصف پوشیدگی ختم ہو گئی، عالمیت کی وجہ سے وہ وصف زائل ہو گیا۔ پھر اس کلمے کو نکرہ بنا دیا گیا، تو نکرہ بنانے سے پھر وہ وصفیت کی طرف چلا گیا، عالمیت زائل ہو گئی۔ تو عالمیت کے زوال کے بعد امام سیبویہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس وصف اصلی کا اعتبار کریں گے اب، کیونکہ شروع میں تو وہ وصف اصلی ہی تھا نا۔ خلاف اخفش، اخفش صاحب اس کا اختلاف کرتے ہیں کہ وہ اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس کی مثال مثلا آپ لے لیں ابو جہل، ابو جہل جہل والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو پوشیدگی ہے نا اس میں۔ پھر ابو جہل کسی شخص کا نام بن گیا نا، ابو جہل ایک خاص شخص کا، عمر بن ہشام کا نام بن گیا، ایک قسم کا پہچان ہونے لگی اس کی۔ اس کے بعد پھر ابو جہل تو کسی کا نام نہ آیا، تو پھر واپس جا کے وہ نکرہ میں چلا گیا۔ یہ ایک میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں، یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے ویسے، اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو گویا اس طرح کی چیز کو بھی آپ غیر منصرف لے کے چلے جائیں کہ وصف آ گیا اس کے اندر۔ تو یہ کل 11 اسباب ہو گئے۔ اب ماتن نے ان دونوں مذہبوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ 9 والا قول اقرب الی الصواب ہے، یہ اس وجہ سے کہا ہے۔ تو 2 والا جو ہے وہ تفریط میں بہت ہی کمی کری دی ہے، اور 11 والے افراد میں انہوں نے حد سے زیادتی کر دی ہے۔ افراد اور تفریط سے پاک خیر الامور اوسطها، درمیانہ معاملہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
اب تردید اس کی یوں ہم کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے دو کہا ہے، حکایت اور ترکیب، تو اور ترکیب سے مراد دی ہے ہر سبب کا دوسرے سبب کے ساتھ مؤثر ہونا، مل کر آنا، مؤثر ہونا۔ تو اب ہم کہتے ہیں یہ بات تو وزن فعل میں بھی پائی جا رہی ہے، وزن فعل بھی اکیلا مؤثر تو نہیں ہوتا، عالمیت کے ساتھ مل کر مؤثر ہوتا ہے۔ تو پھر حکایت کو سرے سے اڑا دیا جائے، کیونکہ اکیلا تو وزن فعل بھی مؤثر نہیں ہوتا، عالمیت کے ساتھ مل کر ہوتا ہے، جیسے احمدو میں وزن فعل بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے، عالم بھی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن فعل تو کسی کھاتے میں نہ رہا، پھر اس میں بھی ترکیب آ رہی ہے، تو اس کو آپ نے ترکیب سے علیحدہ کیوں رکھا؟ تو پھر تو صرف ایک ترکیب ہی رکھیں، اس میں وزن فعل کو بھی داخل کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب 11 والا مذہب بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ مشابہت بھی الف یہ تانیث، یہ تانیث کے جو دو الف ہیں نا، الف ممدودہ یا الف مقصورہ، وہ تانیث میں داخل ہیں، اس لیے کہ الف تانیث میں تعمیم ہے، حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، حکمن میں مشابہت بھی الف یہ تانیث یہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آ جائیں گے، تو لہٰذا آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو پھر علیحدہ شمار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو الف ممدودہ مقصورہ اس کو دو قسمیں کر دیں گے، حقیقتاً یا تانیث میں یہ تعمیم کر لیں گے ہم، حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، تو حکمن میں داخل کر دیں گے، الگ سے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مثال کے طور پر لا تسألوا عن اشیاء، قرآن کریم عن اشیاء، اشیاء غیر منصرف استعمال ہو گئے، عن جا لیکن اشیاء کے بھی تو زبر ہے، تو اس کا مطلب غیر منصرف استعمال ہوا ہے، تو اس کو ہم الگ سے نہیں شمار کریں گے، بلکہ الف تانیث میں تعمیم کر کے حقیقتاً، ہمراہ، حبلہ اور حکمن یہ اشیاء اور ارطاء اس کو لے لیں گے۔ باقی جو آپ نے 11واں بنا دیا ہے نا، 11واں، تو 11واں جو یہاں پر بنایا ہے وصف اصلی زائلہ بعد تنکیر وغیرہ، وصف اصلی میں اس کو آپ اصلی میں داخل کر دیں۔ وصف اصلی وہی جو آپ نے وصف پڑھا ہے کہ وصف اصلی ہونا چاہیے، تو اسی کے اندر اس کو داخل کرتے ہیں، اس کو الگ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تعداد بڑھانا کوئی ضروری ہے؟ اسی وصف میں اس کو داخل کر دیں۔ تو بہرحال یہ دونوں قول جو ہے یہ کمزور بنتے ہیں، اس لیے ان کی تردید فرمائی انہوں نے، وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ أَيْ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، تبھی انہوں نے یہ فرما دی ہے۔